اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حلال گوشت کی برآمدات سے متعلق جائزہ اجلاس میں ہدایت دی گئی کہ برآمدات میں اضافے کے لیے آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حلال گوشت کی مارکیٹ میں پاکستان کا برآمدی حصہ بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ اس مقصد کے لیے قائم کمیٹی پیداوار اور دیگر عوامل کو بہتر بنانے کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنانے اور علاقائی سطح پر مسابقت بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے عالمی مارکیٹ میں پاکستان کے برآمدی حصے میں اضافے کی گنجائش پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ذبح خانوں کے عالمی معیار کے سرٹیفیکیشن اور 2 طرفہ رجسٹریشن میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا ہولڈرز کا حفاظتی استثناء ختم کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے افغان نژاد کی جانب سے نیشنل گارڈ پر فائرنگ کے بعد پابندیاں سخت کیں۔ افغان پاسپورٹ ہولڈرز کے ویزے روک دیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اعلان۔ افغانستان سمیت 12 ممالک پر خصوصی امیگرینٹ ویزا اور سفری پابندیاں عائد۔ یہ اقدام اسکریننگ، ویٹنگ اور معلومات کے تبادلے میں ناکامی والے ممالک کے خلاف کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس میں رواں سال ریکارڈ 1039 افسران کو ترقی دی گئی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق 5 ہیڈ کانسٹیبل کو ASI، 38 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدوں پر ترقی دی گئی۔ رواں سال 10 DSPs کو SP، 27 انسپیکٹرز کو DSP اور 94 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس کے علاوہ 189 ASI کو سب انسپیکٹر، 311 ہیڈ کانسٹیبل کو ASI، 388 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل اور 40 کلیریکل سٹاف کو اگلے عہدوں پر ترقی دی گئی۔ IG اسلام آباد نے کہا کہ جس افسر کو ترقی کا حق ہے اسے فوری طور پر پروموٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد پولیس کے افسران دن رات عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن KBA کا آج ہونے والا سالانہ الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ صدر عامر نواز وڑائچ کے مطابق الیکشن کمشنر کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پولنگ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کراچی بار نے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو متبادل چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ وکلاء نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات کی، جنہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ایڈمن کمیٹی کرتی ہے۔ تمام امیدواروں کے ساتھ آج 4 بجے جناح ایڈیٹوریم میں اجلاس رکھا گیا، جہاں انتخابات کی نئی تاریخ پر بات ہوئی۔ ایڈیلیڈ میں جاری میچ کے دوسرے روز انگلش ٹیم نے آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے 371 رنز کے جواب میں 8 وکٹوں پر 213 رنز بنائے۔ کپتان بین سٹوکس 45 اور جوفرا آرچر 30 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ ہیری بروک 45، بین ڈکٹ 29، جمی سمتھ 22، جو روٹ 19، زیک کرالی 9، ول جیکس 6، اولی پاپ 3 اور برائڈن کرس 0 پر آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ اسکاٹ بولینڈ اور نیتھن لائن نے 2-2 جبکہ کیمرن گرین نے 1 وکٹ حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے جوفرا آرچر نے 5، برائڈن کرس اور ول جیکس نے 2-2، جارج ٹنگ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں ایلیکس کیری کے 106، عثمان خواجہ کے 82 اور مچل سٹار کے 54 رنز کی مدد سے 371 رنز بنائے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو ڈگری تنازع کیس میں جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری کا اصل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا، تاہم جسٹس طارق جہانگیری عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت سے 3 درخواستیں سننے کی استدعا کی۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے عدالت میں کہا کہ جسٹس طارق جہانگیری کے انرولمنٹ فارم بوگس ہیں اور اگر وہ سچے ہیں تو LLB پارٹ 1 اور 2 کی مارک شیٹس پیش کی جائیں۔ واضح رہے کہ جسٹس طارق جہانگیری نے مبینہ جعلی ڈگری کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا۔ جسٹس طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کی ہیں اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی بینچ سے الگ ہونے کی استدعا کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے دن زبردست تیزی دیکھی گئی ہے اور 100 انڈیکس میں ایک بار نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 1,72,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,646 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,71,960 پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,72,248 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا، جبکہ نچلی ترین سطح 1,70,804 ریکارڈ کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز 100 انڈیکس کاروبار کے اختتام پر 1,70,313 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ محمد محفوظ شہید بہادری، قربانی اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی روشن مثال ہیں اور 1971 کی جنگ میں واگا محاذ پر شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے مقابل ڈٹے رہنے کی جرت قابل تقلید ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شہید کی دلیری اور جرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بہادر سپوت ہی پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہیں اور ان کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے اور سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر فعال ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کارروائی کے دوران متعدد غیر قانونی نیٹ ورکس اور جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اور مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ مس انفارمیشن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز معلومات کے تبادلے میں مددگار ہیں، لیکن اس کے ساتھ جعلی خبریں اور منفی پروپیگنڈا بھی بڑھ رہا ہے جو قومی سلامتی اور معیشت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ عوام میں شعور بڑھانے کے لیے قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رہنمائی اور ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز کے تعاون سے ملک کی ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے مذاکرات میں شریک تمام فریقین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ گڈز منی مزدہ، پبلک ٹرانسپورٹ اور اسٹاف ڈیوٹی وہیکل کمیٹیوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے مسائل کا مستقل حل نکالا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت، ٹرانسپورٹرز اور دیگر فریقین مل کر اس شعبے کو جدید، عالمی معیار اور عوامی خدمت کی مثال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اپنے قومی مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور یوکرین میں اپنے اہداف جلد حاصل کرے گا۔ ماسکو میں وزارت دفاع کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں پوٹن نے بتایا کہ روسی افواج کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے اور زمینی حقائق کے مطابق حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کا آغاز 2022 میں مغرب میں کیا تھا، تاہم معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی ترجیح دی جاتی ہے۔ پوٹن نے واضح کیا کہ سیکیورٹی بفر زون کو مزید وسعت دی جائے گی اور مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی دی۔ یوکرین میں روسی فضائی حملے میں 30 افراد زخمی ہوئے اور جنوب مشرقی علاقوں میں رہائشی عمارتیں شدید نقصان کا شکار ہوئیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس 2026 میں نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور آج وہ برسلز میں یورپی شراکت داروں سے منجمد روسی اثاثے استعمال کر کے یوکرین کی حمایت کا مطالبہ کریں گے۔ یورپی رہنماؤں نے روس کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ دفاعی حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے۔